اگر بات امام حسین کی جائے تو اگرچہ گردن کٹ گئی ہے، سر کو نیزے پر اٹھا لیا گیا ہے، لیکن نیزے پر چڑھ کر کے حسین کا سر اعلان کرتا ہے، اے لوگوں سنو، وہ اور لوگ ہوں گے جو گردنیں کٹا کر کے مر جاتے ہیں، لیکن نبی کے نواسے کی یہ شان ہے کہ گردن کٹا کر زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، گردن کٹا کر کے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں جو رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو کٹا دیں، تم انہیں مردہ نہ کہا کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، البتہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، عملی تفسیر پیش کر رہا تھا حسین کا سر، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لوگ ڈنکے بجا رہے تھے، ہم نے جنگ کو فتح کر لیا، ہم نے میدان کو فتح کر لیا، ہم نے کرب و بلا کی جنگ کو جیت لیا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میدان کرب و بلا میں سر نیزے پر سوار ہو کر کے حسین کا سر تلاوت قرآن کرنے کے بعد میں زمانے کو اعلان دے کر رہا تھا، اے لوگوں سنو، سر کو کٹانے سے کوئی ہار نہیں جاتا ہے، سر کاٹ لینے سے کوئی جیت نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کبھی گردنیں کاٹ کر کے جنگ جیتا جاتا ہے، کبھی گردنیں کٹانے کے بعد جنگ جیتی جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حسین نے ایسی جنگ کو فتح کیا ہے کہ صبح قیامت تک اب کوئی بھی یزیدی سر اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ جب بھی کوئی یزیدی جنم لیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم حسین کے غلام برہنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ حسین کے غلام اور کیوں نہ کھڑے ہو، میدان کرب و بلا سے یہی تو درس ملا تھا، اے لوگو گردنیں کٹانے سے نہ ڈرا کرو، موت تو ویسے بھی آنا ہے، البتہ ان کی موت میں اور تمہاری موت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ان کو ایک لمحہ کے لیے موت آ جاتی ہے۔ آؤ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلاتا چلوں، یہ بڑی خوبصورت موت ہوتی ہے، بڑی حسین موت ہوتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ ایسی خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر یہ موت خوبصورت نہ ہوتی تو جب جبریل نے آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے کہا تھا اور حضرت ام الفضل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گردن کو جھکائے ہوئے ہیں، آستین سے اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ام الفضل نے جب یہ دیکھا رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب برپا ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو تھام لیتی ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ بات کیا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کائنات اگر ہم سے روٹھ جائے برداشت کر سکتے ہیں، ساری کائنات ہماری دشمن ہو جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے برداشت کر سکتے ہیں، مال و منال کو لوٹ لیا جائے برداشت کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ اولاد کو سامنے رکھ کر کے کاٹ دیا جائے برداشت کیا جا سکتا ہے، زمین و جائیداد کو لوٹ لیا جائے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اپنے نبی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے ام الفضل سنو، ابھی جبریل آیا تھا، آنے کے بعد کہہ رہا تھا اے مصطفیٰ جان کائنات تمہاری امت تمہارے بیٹے کو قتل کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل سنو، مجھے تو ابھی بارش کے برسانے والے فرشتے نے اس زمین کی مٹی کو بھی لا کر کے دیا ہے جو سرخ کلر کی ہے۔ اے ام الفضل سنو، وہاں پر میرے کلمہ پڑھنے والے میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اے لوگو، میں جو تم کو مین پوائنٹ دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حسین
کے بچپن کے اندر مصطفیٰ جان کائنات کو حسین کی شہادت کی خبر ملی ہے، لیکن تاریخ کے کسی اور آنکھ کو اٹھا کر کے دکھاؤ جس میں مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا ہو، اے مالک و مولا حسین کو شہادت سے بچا لے، حسین کو قتل ہونے سے بچا لے۔ تاریخ کا کوئی پنہ اٹھا کر کے بتلاؤ جہاں پر حسین کے باپ علی المرتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہو، مولا حسین کو میدان کرب و بلا میں قتل ہونے سے بچا لے۔ تاریخ کا کوئی پنہ اٹھا کر کے بتلاؤ جہاں پر فاطمہ نے دعا کی ہو، اے لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان کائنات جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ جب اجابت کا یہ عالم ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ نے شہادت سے بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یاد رکھو یار، شہادت کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ شہادت کا ایک الگ ہی حسن ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ آؤ ذرا یہاں پر ہم بات بتلاتے چلے، پروف کرتے چلے بات کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ایک مرتبہ صحابہ کی بارگاہ میں کہا تھا، ایک مصطفیٰ جان رحمت بھی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہ اکبر مسلمانوں۔ لیکن آؤ سنو، ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صحابہ میں بات کر رہے تھے، اے لوگوں شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے بازوؤں کو کھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، اس پر تیروں کو برسا دیا جاتا ہے، اس پر برچھیوں کی بوچھار کو کر دیا جاتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تکلیف نہیں ہوتی ہے، درد نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، تلواریں جسم پر پڑیں درد نہ ہو، بھالے جسم پر پڑیں درد نہ ہو، نیزے بدن پر گنے درد نہ ہو، تیروں کی برسات ہو درد نہ ہو، یا رسول اللہ خنجر حلق پر پھیر دیا جائے اور تکلیف نہ ہو، عقل کیسے اس کو مان لے؟ آقا نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں سنو، جس وقت شہید کو مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین کو چوم لے، اس سے پہلے اللہ رب العزت جنت میں اس کو اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں اس کو اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ آقا فرماتے کہ جس وقت اس کی گردن کو کاٹا جاتا، اس کو شہید کیا جاتا، آقا فرماتے ہیں اس وقت شہید کو رب کا دیدار ہو جاتا ہے، اور رب کے دیدار میں شہید اتنا مست ہو جاتا ہے، اس کی گردن کو کاٹا جائے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے بازوؤں کو کھاڑا جائے تکلیف نہیں ہوتی ہے، برچھیوں کو برسایا جائے تکلیف نہیں ہوتی ہے، تیروں کی برسات کو کیا جائے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنے رب کے دیدار میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ تمام تکلیف کو بھول کر کے اپنے رب کے دیدار کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، دیدار کے مزے لوٹ رہا ہو۔ ارے جب اتنا لطف ہے، اتنا حسن ہے، اتنا مزہ ہے، تو یار کیوں بچانے کی کوشش؟ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو اختیار ہوتا اپنے نواسے کو بچا لیتے، بچپن میں معلوم پڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں یار بچا لیتے، طاقت تھی میرے مصطفیٰ جان رحمت میں، لیکن یہ بتلاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے دعا کی کب؟ مصطفیٰ نے کوشش کی ہی نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے تھے کہ حسین میدان کرب و بلا میں اگرچہ گردن کٹے گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم حسین کے بہنے والے خون سے اسلام کی وہ تاریخ لکھی جائے گی کہ صبح و قیامت تک اس کو پڑھنے کے بعد میں حسین کے غلام پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب بھی کوئی ظالم اپنے فن کو اٹھائے گا، حسین کے غلام آگے بڑھ کر کے ظالموں کے فن کو کچلتے رہے۔ مصطفیٰ جانتے تھے حسین کا خون میدان کرب و بلا میں بہے گا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اسلام کو وہ استحکام حاصل ہو جائے گا، وہ قوت عطا ہو جائے گی کہ صبح و قیامت تک پیدا ہونے والی کوئی بھی نسل یزید مل کر کے حسین کے بچائے ہوئے دین کو مٹا نہیں پائے گا، نہیں مٹا پائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، حسین شہید کرب و بلا، وہ ظلم و جفا سے جس کو شہید کیا گیا، اللہ کی عزت کی قسم بڑا احسان ہے مصطفیٰ کے اس نواسے کا۔ ہم پر ضروری ہے، واجب ہے کہ محبت کریں ہم حسین سے، ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ محبت کریں ہم اہل بیت سے، ہم پر ضروری ہے کہ محبت کریں مصطفیٰ کے تمام تر وفاداروں سے، تمام تر صحابہ سے اور ان کے تمام تر چاہنے والوں سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے محبت کرنا شروع ہو گئے نا، تو یہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں نا، یہ خود بخود مر جائیں گے، یہ خود بخود مر جائیں گے۔ لیکن حالات یہ ہے، لوگوں کے درمیان محبت نہیں ہے، آج صرف باتیں رہ گئی ہیں محبت کی۔ محبت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لفظ محبت اگر لے لیا جائے، زبان سے اس کو تلفظ کر لیا جائے، یہ زبان سے نکلتا ہے لفظ محبت، تو لوگوں کی ذہنیت کہیں اور ہی گردش کرنے لگتی ہے، وہی ناجائز رسومات، وہی ناجائز تعلقات کی جانب کو ان کی ذہنیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، محبت ضروری ہے ایمان کے لیے۔ محبت کے بغیر تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، محبت کے بغیر تو انسان صحیح معنی میں انسان ہی نہیں بن پاتا ہے، محبت کے بغیر تو انسان صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں بن پاتا ہے۔ ارے محبت ہوگی تبھی نہ صحیح معنی میں عبادت کر سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے محبت کو کرو، اور محبت ضروری ہے۔ بات ہم اس ناجائز تعلقات کی نہیں کرتے، وہ تو پہلے بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز، وہ تو ویسے بھی حرام ہے، آج بھی حرام ہے، صبح قیامت تک حرام رہے گا۔ اسلام کے جو خلاف جائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، جس محبت کی بات اسلام کرتا ہے وہ گناہ گار نہیں بناتی بلکہ جنت کا حقدار بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہی تو تھی جو میدان کرب و بلا میں علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑے، لیکن حسین میدان کرب و بلا نہیں چھوڑے۔ یہ محبت ہی تو تھی کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق کو چھیدا گیا، لیکن حسین کرب و بلا نہیں چھوڑے۔ یہ محبت ہی تو تھی جو قاسم کی جوانی کو لوٹا گیا، لیکن میں حسین کرب و بلا نہیں چھوڑے، بلکہ پیغام دے دیا، اگرچہ سارا گھرانہ لٹ جائے لیکن آج نانا مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا کیا جائے گا۔